السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل دا اسلامک ساگا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اور پھر انہوں نے اپنا خواب والد صاحب کو بتلایا، اور پھر والد صاحب نے منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا کیونکہ وہ تمہارے مخالف ہیں۔ پھر کیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف کارروائی کی اور انہیں کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ تو آج سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو اس کے بعد کیا ہوا۔ تو چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ تو یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے تو گزرنے والا ایک قافلہ گزرا، تو قافلے نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ جب وہ گیا کنویں سے پانی لینے کے لیے اور اس نے اپنا ڈول لٹکایا کنویں میں، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک گئے اور اوپر آ گئے کنویں میں۔ اس نے دیکھا تو کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، کہ یہ ایک حسین و جمیل لڑکا مجھے نظر آیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً۔ اب اس قافلے والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی گویا کہ یہ ہمارا ہی سامان ہے، ہمارے ساتھ پچھلے ملک سے آیا ہے تو یہ ہمارا سامان ہے، لہذا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن واللہ علیم بما یعملون، جو وہ کر رہے تھے اور جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے۔ شروہ بثمن بخس دراہم معدودہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ قافلہ ایک آیا ہے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکال لیا ہے تو وہ دوڑتے گئے قافلے والوں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور جو ہم سے بھاگ گیا تھا، لہذا آپ یہ ہمیں واپس کر دو۔ اور قافلے والوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارا سامان ہے۔ تو کرتے کراتے یوں ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چند درہموں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو اپنا غلام باور کروا کے قافلے والوں کو بیچ دیا۔ جب قافلے والوں نے وہ سامان خرید لیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ قافلہ کیونکہ مصر جا رہا تھا تو وہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے مصر میں بیچ دیا، اور خریدنے والا عزیز مصر تھا، یعنی مصر کا وزیر۔ اس نے اپنے لیے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ اکریمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اس نے خرید کر اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اسے کہا کہ آپ اس بچے کی دیکھ بھال کریں، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، منہ بولا بیٹا جیسے بنایا جاتا تھا جسے متبنہ کہتے ہیں، آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے ہم نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں ٹھکانہ دیا تاکہ ٹھکانہ بھی ملے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزیز مصر کے گھر میں ٹھکانہ دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو علم سکھائیں گے، آپ کو حکمت سکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام حکموں میں سب پر غالب آنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے وہاں پر پرورش پائی، اور یہ تمام واقعات یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آئے تو یہ 40 سال کی عمر سے پہلے پیش آ گئے، کیونکہ جب 40 سال کی عمر ہوئی وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کی عمر 40 سال ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی فرماتے ہیں۔ یہ سارے واقعات 40 سال کی عمر سے پہلے تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی سے سرفراز فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔